یہ بھی ذہن میں رہے نکتہ کہ فلسطین طاغوتوں نے بیچا اور منشیات فروشوں نے اس کو تحفظ دیا کہ ٹھیک ہے بک گیا ہے تو وہاں کون سے شیعہ رہتے ہیں، وہاں شیعہ تو نہیں ہے فلسطین میں، قدس میں اگر شیعہ نہیں ہے تو جانے دو پھر. یہ نشے والے منشیات کے کاروباری یہ نشہ پلاتے رہے ہیں. یا دوسرے کہتے ہیں کہ وہ عربی سرزمین ہے، اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے. اس طرح کے نشے پلاتے رہے ہیں. طاغوتوں نے باقاعدہ اسرائیل کو تحفظ دے کے اور خود اقتدار اپنا طولانی کیا ہے. یہ تحفظ اسرائیل کو دیا ہے اور منشیات فروشوں نے اور سامریوں نے اس کو تحفظ دیا ہے. وہ پاکستان میں قدس کے لیے کیوں اکٹھے نہیں ہوتے؟ کیا تھوڑی تعداد ہے ان سیاسی جماعتوں کے پاس، مذہبی سیاسی جماعتوں کے پاس؟ اگر یہ مذہبی سیاسی جماعتیں ریلیاں اپنے لگاتے ہیں، لاکھوں لوگ ان کی سیاسی ریلی میں آتے ہیں، ان کے بائیکاٹ میں آتے ہیں، حکومت کے خلاف اپوزیشن بنا کر جب روڈوں پہ نکلتے ہیں تو شہروں کے شہر بلاک کر دیتے ہیں، ملین کی ریلی نکالتے ہیں یہ لوگ. قدس کے لیے کیوں آواز نہیں اٹھاتے یہ سب اگر ان کے پاس اتنی طاقت ہے؟ آپ پاکستان میں دیکھیں جو مختلف فرقے ہیں، بریلوی اب جب کسی بھی عنوان سے باہر روڈ پر آتے ہیں حکومت گھٹنے ٹیک دیتی ہے تحریک لبیک کے سامنے. خوب یہ تحریک لبیک فلسطین کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھاتے یہ؟ اسی طرح پاکی دیوبندی سلسلے کی جو سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں، بھرپور ان کے پاس طاقت ہے، حکومت ان سے کتراتی ہے، ڈرتے ہیں. مدارس دینی، کس دینی مدرسے میں قدس کے بارے میں کوئی اقدام ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، یا کوئی ان کے دروس میں تعلیم میں کوئی بات ہوتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے اپنے گسالے تو خوب انہوں نے سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن قدس کے بارے میں یا مسلمانوں کی عزت و توقیر کے بارے میں انہوں نے کچھ بھی اقدام نہیں کرنا، اور جو اقدام ہونا ہے اس کو بھی کمزور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں یہ. لہذا پہلا عبور مسلمانوں کو یہ کرنا ہے. امام نے اسی لیے قدس کا اور تمام عالم اسلام میں مسلمانوں کی عزت و کرامت کا پرچم عوام کے ہاتھ میں دیا. عوامی سطح پر روز قدس کو منعقد کرنے کا امام نے حکم دیا کہ عوام یہ کام کرے، عوام بیدار ہوں. ورنہ اگر سامریوں نے یہ کرنا ہوتا تو یہ فلسطین کو بیچتے ہی نہ. سامریوں نے اگر آزاد کرنا ہوتا تو کشمیر کو بیچتے ہی نہ. یہ کشمیر کو بیچا گیا ہے، فروخت کیا گیا ہے کشمیر کو. کشمیر ہڑپ کرنے کے بعد اس کے ساتھ تعلقات اور تجارتی دوستیاں اور تجارتی سطح بڑھا دینا، اور پھر کشمیر کی بات نہ کرنا، اور جو کرے اس کے اوپر پابندیاں لگانا اور اس کی مخالفت کرنا. یہ سوچنا چاہیے مسلمانوں کو، اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ یہ تین طبقے، یہ اصل ذلت کا سبب یہ ہیں. عوام بیدار ہو کر یہ پرچم امام حسین علیہ السلام کا ہے ہاتھ من الذلہ، یہ عوام مسلمان حسینی پیروکار اپنے ہاتھ میں تھام کر یہی ذلت سے نجات دلا سکتے ہیں. جو حسین ابن علی کا پیروکار ہے، جو اس کا حسین ابن علی سے، اور حسین ابن علی کا تاجر نہ، حسین ابن علی کا نام بیچنے والا، حسین ابن علی کا خون بیچنے والا، حسین ابن علی کا ذکر بیچنے والا وہ نہیں ہے ہاتھ من الذلہ کا پرچم اٹھانے والا. وہ کون ہے؟ وہ الناس و عبید الدنیا، وہ عبید دنیا ہے. الدین لائق علی السنتہم، اور دین ان کی زبانوں کا چسکا ہے فقط. وہ نہیں ہیں اسلام کو تحفظ دینے والے یا حسینی پرچم اٹھانے والے. حسینی پرچم اٹھانے والے وہ جو خود ذلت سے دور ہیں. رمضان گزرا ہے، اپنے آپ کو ہر ذلت سے انہوں نے پاک کر لیا ہے، اور جب اپنے نفوس کو ذلت سے پاک کر لیا ہے، اب اپنی قوم کو، اپنے ملک کو، اپنے مقدسات کو، اپنے مراکز کو ذلت سے پاک کرنا ہے. عزیزان، یہ ذلت ہے کہ مسلمان پر اتنا بے دردی کے ساتھ یلغار ہو، ہندوستان کے مسلمان کی تحقیر ہو، اور پاکستان کا مسلمان آسودہ ہو، یا ایران کا مسلمان آسودہ ہو، یا عرب مسلمان آسودہ ہو، اور اسے کوئی فکر نہ ہو کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یمن کے ساتھ اور افغانستان میں کیا کیا جا رہا ہے. یہ سب ذمہ داریاں، روزہ، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ روزہ انسان کے اندر مرا ہوا احساس جگانے کے لیے ہے. اس لیے امام نے رمضان میں قدس کا دن اعلان کیا
کہ چونکہ رمضان میں مرے ہوئے احساسات جاگتے ہیں، اور یہ جو عزت کا مرا ہوا احساس رمضان میں بیدار ہوتا ہے، یہ احساس لے کر انسان آواز اٹھاتا ہے۔